کیسے معاملے سے کرے. جناب ڈاکٹر مدثر رشید قریشی صاحب، میں آپ کو پتہ ہے کہ کالج کا پرنسپل ہوں. جو لوگ آپ سے آشنا ہیں انہوں نے مجھ سے عرض کی تھی کہ ہمارے بھائی کے لیے کچھ ایسا تازہ کلام لکھیں جو کہ ان کی مناسبت سے بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہمارے ناروال کی آواز بھی ہو کہ اس میں آپ کی جو ہے نا کمی محسوس کی جا رہی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. حکم فرمائیں گے. عرض کیا ہے، ناروال کی مناسبت ہے کہ ناروال والے کیا کہہ رہے ہیں. یہ آواز محفل کی ناروال کی آواز ہے جو آپ کے حوالے سے میں اپنے قلم کی نوک پہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے، بنا تیرے اداس ہے محفل، کیا بات. بنا تیرے اداس ہے محفل، رقصی دل میں احساس ہے محفل، اور تذکرہ ہو جب اس میں تیرا، تذکرہ ہو جب اس میں تیرا، ڈاکٹر صاحب تذکرہ ہو جب اس میں تیرا، پھر ہو جاتی خاص ہے محفل. کیا بات. پھر ہو جاتی خاص ہے محفل. اور سمجھ آنے لگی جب ذرا اس کی، سمجھ آنے لگی جب ذرا اس کی، کرنے لگی پھر التماس ہے محفل، کرنے لگی پھر التماس ہے محفل. اور دور ہرگز نہیں مجھ سے یہ، دور ہرگز نہیں. حافظ صاحب سر آپ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے صاحب، وہ لگائے سامنے، وہ سامنے. گولڈ میڈلسٹ. السلام علیکم جی، دس از کامران خالد، میں ان کا صاحبزادہ ہوں، ان کا چاچو پاشو کا بھتیجا بھی ہوں. اور ایک بگر شاؤٹ آؤٹ ہے، آج عید کا دوسرا دن اور ایک چھوٹا سا تحفہ میرا ابا جان نے میرے چاچو جان کو دیا، ایک شاعری کی صورت میں، جو کہ الفاظ ہیں جو کہ بہت قیمتی الفاظ ہوتے ہیں، جو کہ سوچ کے لکھتے ہیں اور جس میں ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، جس کے متعلق لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہوتے ہیں. تو ایک انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کا ایک شاؤٹ آؤٹ انہیں دیں گے. نیکسٹ عید پہ بھی ان کے متعلق ایک لکھا جائے گا شعر و شاعری کے حوالے سے. پاکستان کے چہرہ مولا بھی ہیں، ہمارے ملک کے چہرہ مولا بھی ہیں، اور ساتھ میں ناروال کے چہرہ مولا بھی ہیں ماشاءاللہ. مدثر رشید قریشی، ڈاکٹر مدثر رشید قریشی صاحب، اور المعروف پاشا قاضی میرے ٹیچر بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، چاچو بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، کافی رشتے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ میرے ابا کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اور کافی یہ ابا کے ساتھ مارشل آرٹس بھی ان سے سیکھتے رہے ہیں، ڈاکٹری بھی ان سے کی ہے، اور ابھی یہ پاکستان پریس کلب کا بھی نمائندہ بھی ہیں، اور ایک تنظیم بھی چلا رہے ہیں جو اس کے بارے میں بتائیں گے. آئی ایم پاکستانی FZAME. FZAME کا جو ایبریویشن ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغربی شاہ. یہ پاکستان کی پہلی ایسی فاؤنڈیشن ہوگی جس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی نے آج تک اس حوالے سے بات نہیں کی، سوچا نہیں، اور نہ ہی اس بارے میں کسی نے کوئی سوچ و وچار کیا کہ یار پاکستان میں جو نمازوں کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ایبریویشن کو لے کے اس فاؤنڈیشن کو چلایا جائے گا. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک مختصر سا بتائیں گے ہمیں. بیسیکلی جی ہماری کوشش ہے جی کہ قرآن پاک جون سا ہے اس کی آیات مبارکہ کا جون سا ہے مفہوم وہ تمام مسلمانوں تک پہنچے اور دوسرے لوگوں تک بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ہیں، اور ہیں جون سے موقع پہ کہہ رہا ہوں کہ ہیں تھے نہیں، نعوذ باللہ تھے نہیں، کیونکہ انہوں نے قیامت تک چلنا ہے، اور محشر میں بھی ہمیں انہوں نے ہی محشر کے امتحانات ہمارے پاس کروا کے تو ہمیں جنت کی طرف یا اللہ کی مہربانیوں کی طرف لے کر چلنا ہے. بے شک. تو اس لیے ہمارا مکمل ایمان ہے. تو یہ FZAME جو ان سے فجر اور عصر مغربی شاہ، اس سے پہلے IM پاکستانی لگتا ہے، وہ تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، اور وہ کسی بھی مذاہب کے ہیں پاکستانی، کیونکہ جب پاکستانی کا لفظ آ جانا ہے تو وہ آل ہیومن ہونے ہیں جو پاکستان ان دا پاکستان ہے. تو اس کے اندر یہ نمازوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ریلیشن ہے، لہٰذا کسی بھی مذہب کی نمازوں کا ذکر ہو تو فرمان رسول ہے کہ تم اپنے دین پہ، ہم اپنے دین پہ. بے شک. تو اس لیے نمازیں کسی مذہب کی بھی ہوں، کسی مذہب کی بھی نماز ہے تو فرمان رسول ہے، حکم رسول، بلکہ فرمان رسول تو بہت ہم سنتے ہیں، ایک حکم رسول ہے کہ اللہ پاک جو ان سے ہیں ان کے بارے میں، وہ کسی کے بھی اللہ پاک ہوں، کسی بھی مذہب کے اللہ پاک ہوں، ان کے بارے میں نفی نہیں کہنی، اور کہیں وہ تمہارے اللہ کے بارے میں نفی نہ کہے. اور اگر اللہ دو ہوتے تو اپنی اپنی مرضی کرتے، اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہی ہیں.
تو یہ فرمان رسول کے مطابق اس تنظیم کو چلایا جا رہا ہے، مسلم نان مسلم کے لیے ہیلپ آؤٹ ہوگی، لیکن ہم اس کے اوپر 99% جو سے ہماری ورکنگ ہے وہ مدرسوں کے جو سے بچے جو سے ہیں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا قرآن پاک کی کچھ شاخیں ہیں، ہم زیادہ تر ان کی طرف رجحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہم نے ایک نعرہ بھی رکھا ہوا ہے اپنی تنظیم کا، تو میں اپنا نعرہ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. وہ اس لیے ایکسپلین کروں گا تاکہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دادا ابو کے جو سے وہ غیر مسلموں کے استاد تھے. جب مسلمان ادھر ناروال میں نہیں تھے مسلم، تو اس وقت ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے. تو یہ پہلی جون سی ہے قاضی خیر محمد صاحب کے آبا و اجداد جون سے ہیں وہ یہاں پہ ایز اے قاضی ڈیوٹی لگی، اور پہلے مسلمان قوم جون سی ہے وہ یہاں پہ آباد ہوئی، ٹھیک ہے، اور ناروال کے آخری قاضی رہے. تو اس کی عوض نمازوں کا ذکر جو ان سے ہے، ان کے آگے سے بچے جو ان سے تھے وہ 4 فوجی افسران تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. اور اس کے بعد ان کے ایک بڑے بھائی جو ان سے پٹواری تھے. تو یہاں پہ بات فوکس کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نعرے کی طرف فوکس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو نعرہ یہ لکھا ہوا ہے جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. FZAME کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایئر فورس، نیوی، رینجر، پاک فوج، تمہاری جرتوں کو سلام. پاکستانی پولیس، تمہاری عزت کو سلام. بے شک. ٹریفک پولیس، تمہاری ہمت کو سلام. جیسا کہ ابھی ایک 9 مئی کا واقعہ گزرا ہے، اس کے اندر ہم تمام فورسز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں تمام فورسز کو. وہ سلوٹ کس بیس پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی پاکستانی کی جان نہیں جانے دی، اپنے دفاتر کھول دیے، پیچھے ہٹ کے جو پاکستانیوں کرنا کر لو، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جو کرنا کر لو، بات کو ہم نے ہی تمہاری باہر سے بھی، ملک کے باہر بھی رکھوالی کرنی ہے، اندر بھی ہم ہی کر رہے ہیں. تو اینی ہو، تھینک یو آل آف فورسز، اللہ حافظ. اور یہ محفل جون سی ہے میرے بڑے بھائی جان کی طرف سے ہے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. حافظ اجاز صاحب ہیں پولیس افسر، ماشاءاللہ، ان کا بھی ہم ویسے ہی شکریہ ادا کر رہے ہیں جیسے تمام فورسز کا، کیونکہ یہ فورسز کے ایک حصے ہیں، مجاہد ہیں. ایک یہ ادھر القیاس بٹ صاحب ہیں، حاجی القیاس بٹ صاحب، تو یہ بھی آئی ایم پاکستانی FZAME کے نمائندے ہیں. اور اسپیشلی چیریٹی لائسنس جب لینے لگے تو چیریٹی لائسنس کے اندر انہوں نے کہا جی ایک امپلائی ظاہر کریں. تو خیر وہ امپلائی انہی کا نام تھا، قدرتی امر ہے کہ ہم سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے دادا جان اللہ بخشے، ان کی خیر و برکات ہماری پوری نسل پہ ہیں. آج وہ تو نہیں لیکن ان کے روپ میں ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک انہیں جزا دے. یہ بھی ہمارے لیے دعا کریں اور 1-2 لازمی جو سے 1-2 الفاظ لازمی ہمارے جو سے جونیئرس کے لیے، سبق کے لیے وہ بیان کریں. تھینک یو. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں ڈاکٹر مدثر رشید قریشی جی کو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے بڑے واضح شگاف الفاظوں کے ساتھ اپنی اس تنظیم کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کی، ہمارے خاندان کو اجاگر کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کو اجاگر کیا اور اسلام کا صحیح مقصد جو ہے انہوں نے بیان کیا. میں ان کا بھی تہ دل سے ممنون ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں نفسانفسی کا عالم ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور اس میں اس طرح کا جہاں کوئی ٹاپک لے کے چلنا یا کوئی مضمون لے کے چلنا، یہ میرے خیال میں بہت بڑی کاوش ہے. میں آپ کو پھر ایک بار سلوٹ پیش کرتا ہوں ڈاکٹر مدثر قریشی صاحب کہ آپ نے میرے چچا جان کا نہیں میرے خاندان کا نام روشن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا. ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، دعائیں دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نظریے کو قائم دائم رکھے اور لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ جانا وہ ہمراہ بن کر آپ کو منزل تک لے جائیں، تاکہ آپ واقعی جو ہے نا اپنی آخرت کو سرخرو کر سکیں اور ان لوگوں کے لیے بھی آپ بہتری کا سامان پیدا کر سکیں جو کہ نظریہ آپ نے پیش کیا ہے کہ یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ آپ لے کے چل رہے ہیں. وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا کلام بھی آپ کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور جس طرح کی بھی آپ ڈیوٹی لگائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جی. پاکستان کے حق میں ایک نعرہ اور فلیگ کی طرف بھی لگائیں تاکہ پتہ لگے کہ یہی ہماری اصل پہچان ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.
جی جزاک اللہ. میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں. یہ جو فجر اثر ظہر مغرب عشاء ہے یہ صرف ہاں جی یہ جو پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, تمام پاکستانیوں کے لیے, تمام جتنے پاکستان کے علاوہ مسلمان ہیں ان کے لیے ہے, اور یہ سبھی کے لیے بڑی خیر خواہ ہوگی. آئیں ان کا حصہ بنیں, ان کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی ہیں. ان کی ویب سائٹ بھی ہوگی انشاءاللہ, وہ بھی جلد آ جائے گی, اور اس کے علاوہ ان کا پیج بھی ہے, آپ اس کو بھی فالو اپ کریں. اور ساتھ میں ان کی انسٹرکشن کے لیے آپ اپنا نمبر بتا دیں جو آپ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. 0300 جی 4482 334. جزاک اللہ.